السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، عمرے کے عنوان کے تحت اس سلسلے کی آج یہ تیسری ویڈیو ہے، تیسری نشست ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے عمرے کے تیسرے رکن پر، اسے سعی کہتے ہیں۔ سعی کا مطلب کیا ہے؟ کوشش، انسان دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ احرام کی حالت میں باوضو ہو کر طواف کیا جاتا ہے، جس میں خانہ کعبہ جو بیت اللہ کے درمیان ایک عمارت ہے، اینٹی کلاک وائز اس کے ساتھ چکر لگائے جاتے ہیں سنت طریقے سے، اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھیے کہ یہاں پر بھی 7 چکر ہیں، لیکن یہاں پر باوضو ہوں تو اچھی بات ہے، لیکن وضو شرط نہیں ہے۔ سعی بغیر وضو کے بھی ہو سکتی ہے کہ اگر انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کو ریح کا اخراج ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسا نواقض وضو واقع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کوئی عورت اگر حائضہ ہے یعنی نفاس سے ہے، اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد تھا، بیت الحرام کی اتنی توسیع نہیں تھی، تو سعی والا حصہ باہر تھا، یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہوتی ہے، یہ حصہ باہر تھا۔ تو اس وقت ایسی خواتین جو حائضہ ہوتی وہ سعی بھی کر سکتی تھی، لیکن اب چونکہ یہ بھی مسجد کا حصہ بن چکا ہے تو انتظار کرنا چاہیے۔ یہ بامر مجبوری علماء نے اجازت دی ہے کہ غسل کر کے اچھے طریقے سے کپڑا باندھ کے جو ہے آپ سعی کر لیں۔ تو سعی صفا اور مروہ کے درمیان، جیسے طواف میں 7 چکر تھے حجر اسود سے حجر اسود تک، اس طرح سعی صفا سے مروہ تک 1 چکر ہوتا ہے، اور صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ مغالطہ لاحق ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو کہ وہ صفا سے مروہ تک، پھر مروہ سے واپس صفا تک، ان 2 چکروں کو 1 چکر شمار کرتے ہیں، اور اس طرح تو یہ 14 چکر بن جاتے ہیں۔ مقام صفا سے آغاز ہوتا ہے اور مروہ پر جا کر 1 چکر مکمل ہوتا ہے، پھر مروہ سے واپس صفا پر دوسرا چکر مکمل ہوتا ہے۔ اس طرح سے 7 چکر لگاتے ہیں کہ جو صفا سے شروع ہونے والا پہلا چکر ہے، 7واں چکر مروہ پہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب طواف کے بعد سعی کے لیے جاتے تو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 158 پڑھتے ہوئے جاتے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ تو ایک معتمر کو چاہیے کہ اگر اسے زبانی یاد نہیں تو اس آیت کو قرآن شریف سے دیکھ کر پڑھتے ہوئے سعی کے لیے صفا کی طرف جائیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھنے کے بعد یہ کلمات کہا کرتے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ ہم بھی وہیں سے آغاز کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے آغاز کیا، یعنی ان الصفا والمروۃ، اللہ تعالیٰ نے صفا کا ذکر پہلے کیا، مروہ کا بعد میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھتے ہوئے بھی صفا سے ہی شروع کرتے، چونکہ صفا کا ذکر قرآن میں پہلے ہے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ ہم بھی وہیں سے آغاز کریں گے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا، صفا کا ذکر پہلے کیا، مروہ کا بعد میں، تو صفا سے ہم چکر شروع کریں گے مروہ کی طرف۔ اور محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، یہ بھی یاد رکھیں کہ صفا کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفا پہ کھڑے ہو کر یہ کلمات پڑھا کرتے اور اس کے بعد دعائیں کیا کرتے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اگر آپ کو یاد نہ ہوں تو اپنے پاس لکھی ہوئی صورت میں آپ رکھ کر وہاں پر پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد عربی میں دعائیں کریں، اردو میں دعائیں کریں، اور پھر اس کے بعد صفا کے مقام سے اتر کر مروہ کی طرف موو کریں، یعنی پہلے چکر کا آغاز کریں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ آپ لکھی ہوئی صورت میں ان کلمات کو اپنے پاس رکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ عربی میں، اردو میں، جو بھی آپ کی دعائیں ہیں وہ اللہ رب العالمین سے کیجیے، اور اس کے بعد آپ مروہ کی طرف موو کریں۔ اور یاد رکھیں صفا اور مروہ کے درمیان تھوڑی سی جگہ ہے، چند قدم کے، جہاں خواتین، بچوں، بزرگوں کے لیے یہ بات نہیں، لیکن جو جوان مرد ہیں اور جو کر سکتے ہیں انہیں، جیسے طواف کے اندر رمل تھا، پہلے 3 چکروں میں دوڑنے کا سا انداز اختیار کرنا ہے، تو یہاں بھی دوڑنے کا انداز اختیار کرنا ہے، تھوڑی سی چستی اور پھرتی دکھانی ہے، اور وہ جگہ جو ہے اس کو اب گرین لائٹس کے ساتھ ہائی لائٹ کیا گیا، مارک کیا گیا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ وہ مقام ہے۔ تو اس کا ایک پس منظر ہے جو یہاں بیان کرنے کا محل نہیں ہے کہ ویڈیو طویل ہو جائے گی، تو میں نے صرف اس کے تکنیکی پہلوؤں کے اوپر بات کرنا ہے کہ طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس مقام پر مرد حضرات جو ہے وہ کچھ پھرتی کے ساتھ دوڑنے کا سا انداز اختیار کریں گے، جہاں وہ اب انہوں نے سبز بتیاں بھی لگائی ہوئی ہیں، اس جگہ کو مارک کیا ہوا ہے، لیکن خواتین کے لیے بات نہیں ہے، بزرگوں کے لیے یہ بات نہیں ہے، وہ اس سے مستثنا ہیں۔ اور اسی طرح جب معتمر مروہ پر پہنچے گا تو وہاں پر بھی اسی طرح جو ہے یہ کلمات پڑھ کے دعائیں کرے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔
تو اس کے بعد وہ اردو میں عربی میں دعائیں کرے، بالکل ویسے جیسے صفا کے مقام پہ کھڑے ہو کے کی۔ تو یہاں پر ایک چکر مکمل ہوا۔ اب اسی طرح وہ واپس جو ہے مروہ سے صفا کی طرف چکر لگائے گا، صفا پہ آ کر پھر دوبارہ یہی کلمات پڑھ کے دعائیں کرے گا، پھر وہ مروہ کی طرف جائے گا اور مروہ پہ جا کے پھر اسی طریقے سے یہ کلمات پڑھے گا، دعائیں کرے گا، پھر وہ صفا کی طرف آئے گا۔ تو درمیان میں جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے یہ جو گرین لائٹس والا مارکڈ ایریا ہے، اس میں مرد حضرات تھوڑا سا پھرتی کے ساتھ بھاگنے جیسے انداز سے چلیں گے۔ تو اس طرح جو ہے یہ صفا سے مروہ تک ایک چکر، مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، اور پھر مروہ تک تیسرا چکر، پھر صفا تک چوتھا چکر۔ اس طرح جو ہے یہ صفا سے جو پہلا چکر شروع ہوتا ہے، مروہ پہ جا کے ساتواں چکر مکمل ہو جاتا ہے، تو اس کو سعی کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ویسے ہی وہ باتیں جائز ہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سعی سوار ہو کر بھی کی جا سکتی ہے، خاص طور پر جب کوئی بندہ معذور ہے، اور سعی کے دوران ضروری گفتگو بھی کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح بوقت ضرورت طواف کی طرح سعی کو منقطع بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک بات جو سعی کو منفرد کرتی ہے طواف سے، وہ یہ ہے کہ سعی بغیر وضو کے بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ طواف میں وضو لازمی ہے۔ باقی جو کامن بات ہے، باقی سعی کے بھی 7 چکر ہوتے ہیں، طواف کے بھی 7 چکر ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس نشست میں یہیں تک۔ انشاءاللہ کل میں یہ جو تینوں ارکان ہیں عمرے کے، احرام، طواف اور سعی، ان کو ایک ترتیب کے ساتھ، سادگی، اختصار اور جامعیت کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ سے پیش کروں گا، تاکہ عمرے کا طریقہ کار ایک ہی نشست میں پوری طرح آپ پر واضح ہو جائے، اور بہت ساری باتیں جو انسان فراموش کر بیٹھتا ہے وہ تازہ ہو جائیں، اور بہت ساری باتوں کی اصلاح ہو جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔